بڑی گمبھیر صورتحال ہو چکی ہے۔ مغرب نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے کلچر کی لپیٹ میں ہمیں لپیٹ لیا ہے، ہمیں احساس تک نہیں۔ انہوں نے ایک آواز اٹھائی، آزاد خیالی کی، کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم جس طرح زندگی گزارنا چاہیں گزار سکتے ہیں، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، ہم اپنے آپ کے مالک ہیں، ہمارے دل میں جو آئے گا ہم وہ کر گزریں گے۔ اس کی وجہ سے فساد پھیل رہا ہے، سوسائٹی کے اندر بگاڑ پھیل رہا ہے، اس کی وجہ سے بلاتکاری پھیل رہی ہے، اس کی وجہ سے زناکاری پھیل رہی ہے، اس کی وجہ سے غلط کرتوت عام ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میں اس ٹاپک کو آپ کے سامنے کھول کر رکھتا ہوں کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ زندگی گزارنے کا پہلا طریقہ تو وہ ہے جس کا یہ اپنے پروگرامز کے ذریعے پرچار کر رہے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں آزادی ہی آزادی ہو، کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی بندش نہ ہو، ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور دوسرا طریقہ وہ ہے کہ جس میں زندگی کے ہر شعبے میں کوئی پابندی ہو، کوئی پالیسی ہو، کوئی اصول ہو، کوئی قانون ہو، کوئی نظام ہو، اس نظام کے تحت زندگی گزارنا پڑتا ہو۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ آج دنیا کے اندر وہ ہے جو اپنے آپ کو آزاد خیال کہتا ہے، جو آزاد خیالی کا دل دادا اور آزاد خیالی کا فریفتہ ہے، اور بلکہ یہ لوگ اپنی آزاد خیالی کا پرچار پوری دنیا میں کر رہے ہیں۔ اپنے پروگرامز کے ذریعے، فلموں اور ڈراموں کے ذریعے اس آزاد خیالی کی وبا پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے، اور ہمارا نوجوان بھی اس سازش کی لپیٹ میں آتے جا رہا ہے، اور وہ بھی کہنے لگا ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے تو جس طرح جو چاہے ہم کرتے چلے جائیں، جہاں جانے کا دل کرے وہاں پہنچ جائے، جو چاہے چیز حرام ہو یا حرام ہو، ہمیں کوئی سروکار نہیں، بس اندر کی ہوس پوری ہونی چاہیے، ہماری زندگی میں لذت ہونی چاہیے۔ سامنے کسی کی عزت پہ بٹا لگ رہا ہو، کسی کی عزت اچھالی جا رہی ہو، کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہم تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، ہم اپنی خوشی کے لیے جو دل میں آئے گا کرتے چلے جائیں گے۔ تو آزاد خیالی کو ہر سمت سے ہوا دی جا رہی ہے، ہر شعبے میں مکمل آزادی اختیار کی جائے، اس بات کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ان کے یہاں خیالات میں، دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، کھانے میں، پینے میں، بود و باش میں، رہن سہن میں، ضرورت کو پورا کرنے میں ہر طرح کی مکمل آزادی سمجھی جاتی ہے، اور انسان پر کسی کی حاکمیت تسلیم نہیں کی جاتی۔ یہ طبقہ اپنے آپ کو آزاد خیال اور لبرل کہتا ہے، اور اس طرز زندگی کو آزاد خیالی اور لبرلزم کہا جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ایک دنیا میں ایک دوسرا طبقہ وہ بھی موجود ہے جو مکمل پابندی کی زندگی کو اختیار کرنا پسند کرتا ہے، جس میں زندگی کے ہر شعبے میں کچھ پابندیاں موجود ہوتی ہے، جس میں انسان کو ہر کام میں ان پابندیوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ چنانچہ خیالات میں، عقائد میں، نظریات میں، رہن سہن میں آزادی نہیں ہوتی ہے، بلکہ کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیا سوچ رکھنا ہے، کس طرح زندگی گزارنا ہے، کس طرح نہیں گزارنا ہے، اس کی مکمل وضاحت ہوتی ہے، اس کا ایک مکمل نظام ہوتا ہے۔ دیکھنے میں پابندی کہ ان چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ سننے میں بھی پابندی کہ ان باتوں کو سن سکتے ہیں، ان باتوں کو نہیں سن سکتے۔ بولنے میں پابندی کہ ان باتوں کو آپ بول سکتے ہیں اور ان باتوں کو بول نہیں سکتے۔ کمانے میں پابندی کہ ان طریقوں سے ان
جن چیزوں کو کما سکتے ہیں ان طریقوں سے ان چیزوں کو نہیں کما سکتے۔ خرچ کرنے میں پابندی کہ ان جگہوں پر آپ خرچ کر سکتے ہیں، فلاں جگہ پر آپ خرچ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ کھانے میں پابندی کہ یہ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں اور یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے۔ پینے میں پابندی کہ یہ چیزیں آپ پی سکتے ہیں اور یہ چیزیں آپ نہیں پی سکتے۔ نکاح میں پابندی کہ ان عورتوں کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں اور ان بدقماش عورتوں کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی رعایت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس طریقے کی زندگی میں یہی دوسرا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو منتخب فرمایا ہے، اسی کو مقرر فرمایا ہے اور اسی طریقے میں کامیابی ہے۔ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پابند بنایا ہے، آزاد نہیں چھوڑا۔ لہذا ایسی آزاد خیالی اور یہ لیبرلزم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اسلام اس کی پرزور تردید کرتا ہے، اسلام اس کا انکار کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی مومن کے لیے ایسی ہی ہے جیسے ایک قیدی کے لیے قید خانے کی زندگی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک قیدی قید خانے میں پابندیوں والی زندگی گزارتا ہے کہ وہاں ایک اصول ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہوتا ہے، انہی چیزوں کو کرنا پڑتا ہے، جن چیزوں سے روک دیا جاتا ہے، جن چیزوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے ان سے رکنا پڑتا ہے۔ وہاں اپنی مرضی سے نہ سو سکتے، نہ اٹھ سکتے، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے۔ تو اسی طرح ایک مومن اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ ہر چیز میں اپنے خالق و مالک، اپنے خدا کی مرضی کا تابع دار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے ہم انہی کو کر سکتے، جن چیزوں سے روکا ہے ہمیں ان سے رکنا پڑے گا۔ اس پرفتن دور میں آزاد خیالی اور لیبرلزم بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کی وجہ سے پوری سوسائٹی کے اندر بگاڑ پھیلتا چلا جا رہا ہے، نظام درہم برہم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مختلف ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا کے راستے مسلمانوں تک بھی اس کے زہریلے جراثیم پہنچائے جا رہے ہیں جو اسلام کی بنیاد کو منہدم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے باوجود یا تو اندرونی طور پر آزاد خیالی سے ہاتھ ملا لیتے ہیں یا دل ہی دل میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آخر اسلام میں اتنی پابندیاں کیوں ہیں، اسلام میں اتنے اصول کیوں ہیں، اسلام میں اتنی بندشیں کیوں ہیں، اسلام ایسی آزادی کیوں نہیں دیتا۔ مغرب میں جو آزادی ہے کہ سڑکوں پر سرے عام گندگی ہو رہی ہے، سڑکوں پر سرے عام بدکاری ہو رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اسلام میں ایسی آزادی کیوں نہیں؟ اگر غور کیا جائے تو کتنے سادہ لو مسلمان نظر آئیں گے جو ایسے ہی شکوک و شبہات دل میں لیے پھر رہے ہیں اور بسا اوقات ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات اچھی طرح دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ یہ تمام پابندیاں جو ہمارے رب بزرگ رب تعالی نے لگائی ہیں وہ ہمارے فائدے اور بھلے کے لیے ہی ہیں، یہ پابندیاں ہمیں تنگ کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ انسان کے تمام اعمال و افعال، انسان کی ساری ایکٹیویٹیز کا اثر خود اس کی ذات پر پڑتا ہے، اس کی سوسائٹی پر پڑتا ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ انسانوں کے اعمال و افعال
اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، اچھے اعمال کا اثر اچھا پڑتا ہے، برے اعمال کا اثر برا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کو انتہائی حساس سینسیٹیو بنایا ہے، انسان کے ہر عمل کا اثر سیدھا اس کے دل پر پڑتا ہے، چاہے اب وہ اچھا ہے تو اچھا اثر پڑے گا، برا ہے تو برا اثر پڑے گا۔ اب ہمارے رب نے، ہمارے بزرگ و برتر خدائے رب ذوالجلال نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایسا نظام دیا ہے کہ جس کے ذریعے انسان پورے امن کے ساتھ، انسان اپنی سوسائٹی میں چین و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام ہمیں دے دیا ہے، اس نظام کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ کن اعمال سے اچھا اثر ہوگا، کن اعمال سے برا اثر ہوگا، کن اعمال سے سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوگا، یہ بات انسانوں کے مقابلے میں وہی زیادہ جانتا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ بس اس خلاق اعظم نے انہی باتوں کا حکم دیا ہے جس سے اس سنسار کا نظام صحیح طور پر چل سکتا ہے۔ ان باتوں سے منع کر دیا گیا، ان باتوں سے روک دیا گیا جس سے اس سنسار میں بگاڑ پیدا ہو سکتا تھا، اس سنسار کے نظام میں تبدیلی آ سکتی تھی اور اس کی وجہ سے فساد ہو سکتا تھا، امن و سکون کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ تو ایسے اصول پیش کیے کہ اگر ہم ان اصول پر چلتے ہیں تو ہماری سوسائٹی ایک اچھی سوسائٹی کہلائے گی، ہماری سوسائٹی کے اندر امن و سکون ہوگا، چین و عافیت والی زندگی ہوگی۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی مشین بنانے والی کمپنی مشین کے ساتھ ایک رہنما کتابچہ یوزر گائیڈ بھی فراہم کرتی ہے، یوزر گائیڈ بھی دیتی ہے جس میں استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بھی لکھا ہوتا ہے اور نقصان دہ طریقوں سے بچنے کے لیے اس میں ترکیب بھی لکھی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی استعمال کرنے والا اس یوزر گائیڈ کی پابندیوں کی رعایت کرے تو اسے فائدہ ہوگا، اس کی مشین زیادہ ٹکاؤ ہوگی، اس سے وہ زیادہ دیر تک فائدہ اٹھا سکتا، اور ان پابندیوں کا اگر وہ خیال نہیں کرے گا تو نقصان اٹھائے گا، اس کی مشین جلد سے جلد خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح مریض اگر حکیم اور ڈاکٹر کی پابندیوں پرہیز کی رعایت کرے تو اسے فائدہ ہوگا، اگر وہ ڈاکٹر کی باتوں کی رعایت نہیں کرے گا، ڈاکٹر کی باتوں پر عمل نہیں کرے گا تو اسے نقصان ہوگا۔ اسے کڑوی دوائیں کیوں کھلائی جاتی ہے؟ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ کڑوی دوا کیوں دی جاتی ہے؟ نہیں، یہاں پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز مفید ہے، ڈاکٹر جانتا ہے کہ کس چیز سے تمہیں پرہیز کرنا ہے، کون سی چیزیں کھلانی ہے۔ اسی طرح ہمارے حکیم و رحیم پروردگار نے ہمیں انہی چیزوں سے منع کیا ہے جس کا نقصان جسمانی یا روحانی طور پر دنیا یا آخرت میں ہونے والا ہے، اور ایسی ہی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جس کا فائدہ جسمانی یا روحانی طور پر دنیا یا آخرت میں ہمیں پہنچ کر رہے گا۔ لہٰذا ایک مومن کی شان یہ ہے کہ شریعت کی پابندیوں کو برضا و رغبت تسلیم کر کے اس پر عمل پیرا ہو، خواہ وقتی طور پر اس میں کوئی نہ کوئی دشواری آ رہی ہو لیکن وہ اسے تھام لے۔ اور ایک بات میں ان آزاد خیالوں سے، ان لیبرل لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، ہر بات میں آزادی کی ہوا پھیلا رہے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ بتائیں کیا ہر جگہ آزادی ہے؟ نہیں، آزادی دنیا میں کہیں نہیں ہے، پابندی ہر جگہ موجود ہے، نیز پابندی کے بغیر دنیا کا نظام صحیح طور پر نہیں چل سکتا، بلکہ جتنی پابندیاں زیادہ ہوگی اتنا ہی نظام بہتر ہوگا، اتنا ہی نظام اچھا ہوگا، بشرطے کہ وہ پابندیاں صحیح ہو، وہ پابندیاں درست ہو۔ آپ اپنے چھوٹے سے گھر،
آپ اپنے چھوٹے سے گھر کو دیکھ لیجئے، چھوٹے سے گھر کو دیکھیں، بڑی سی بڑی کمپنیوں کو دیکھیں، ہر جگہ آپ کو پابندیاں نظر آئیں گی، خواہ اس کا نام اصول و ضوابط ہو یا قوانین کہا جائے یا آج کل کی زبان میں ٹرم اینڈ کنڈیشن کہا جائے۔ ایک ذمہ دار مرد اپنے ماتحت اور زیر کفالت بچوں کے لیے گھر میں رہنے کے کچھ اصول و ضوابط مقرر کرتا ہے۔ ارے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ایک دکاندار اور کارخانے کا مالک اپنے کام کرنے والوں کے لیے کچھ اصول و ضوابط مقرر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ مجھے بتاؤ نا۔ مدرسہ، اسکول و کالج اور یونیورسٹیوں میں کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں یا نہیں؟ پولیس اور فوج کے محکمے میں کچھ اصول ضوابط ہوتے ہیں یا نہیں؟ نظام حکومت چلانے کے لیے آئین اور دستور ہوتے ہیں یا نہیں؟ جب دنیا کے ہر ادارے میں اصول و ضوابط ہوتے ہیں اور پابندیاں موجود ہوتی ہیں تو آزادی کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ نا، آزادی کہاں ہے؟ کیا آزادی صرف خدائی اور مذہبی معاملات میں ہی رہ گئی ہے؟ کیا فقط اپنی جہاں پر ہمیں اپنی ہوس پوری کرنے کا موقع ملے تو وہاں ہم جو ہے مذہب کو پامال کر کے آزادی کا نعرہ لگا دیتے ہیں؟ آزادی، آزاد خیالی کا نعرہ لگانے والوں، لیبرلزم کے ٹھیکیداروں، ذرا سوچو اور انصاف سے کام لو۔ جب ایک باپ کو اختیار ہے کہ وہ جن بچوں کو 2 روٹی اور 2 بوٹی کما کر کھلاتا ہے وہ ان پر پابندیاں لگا سکتا ہے تو پیدا کرنے والے، روزی دینے والے کو کیوں اختیار نہیں کہ وہ اپنی مخلوق پر پابندی لگا سکے؟ جب ماہانہ 10-20 ہزار دینے والا مالک اپنے ملازم پر پابندیاں لگا سکتا ہے تو مالک الملک احکم الحاکمین جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے وہ کیوں پابندی نہیں لگا سکتا؟ جب ایک چھوٹا سا ادارہ بغیر پابندیوں کے صحیح طور پر نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا سنسار بغیر پابندیوں کے کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ جب دنیا کے ناقص العقل حکمراں اپنی رعایت کے لیے پابندیاں لگا سکتے ہیں تو شہنشاہ اعظم اپنی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کیوں پابندی نہیں لگا سکتا؟ جب دنیا کے اپنے جیسے انسانوں کی پابندی تم تسلیم کرتے ہو تو اپنے پیدا کرنے والے مالک کی پابندیوں سے کیوں روگردانی اور بغاوت کرتے پھر رہے ہو؟ کیا یہ ناانصافی اور ظلم نہیں ہے؟ خدا را، میں آپ کے سامنے ہاتھ چھوڑتا ہوں، میں درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، اس عظیم فتنے سے خود بھی بچاؤ، اپنے آپ کو بچا لو اور اپنی قوم کو بھی بچا لو، اپنی نسلوں کو بچا لو، اپنی نسلوں کو بچانے کی فکر کر لو۔ کہیں اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، کہیں اس کے ذریعے سے ہم صراط مستقیم کو چھوڑ نہ بیٹھے۔